السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن کی سب سے لمبی اور افضل سورت سورہ بقرہ کے بارے میں۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا راز اس میں چھپا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو نہ صرف آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بلکہ آپ کی زندگی کا رخ بھی بدل جائے گا۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ترین ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے سورہ بقرہ کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہے جو میں نے خود پڑھا اور میری اپنی زندگی پر مبنی ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ پڑھو۔ جہاں یہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت سے برکت ملتی ہے اور اس کو چھوڑنے سے ندامت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ گھر میں روحانی سکون آ جاتا ہے۔ جن گھروں میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن گھروں میں پریشانیاں رہتی ہیں اور مصیبتیں رہتی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی برا ہوتا ہے، تو آپ اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں۔ ہر طرح کی نیگیٹیویٹیز دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت اور ہر مشکل میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہر روز ایک بار، کم از کم ایک بار یا ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ پوری سورہ بقرہ پڑھنا روحانی طور پر بہت اثر رکھتا ہے۔ طہارت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کس طرح سے؟ مکمل طور پر باوضو ہو کر، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی صورت ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، لہٰذا قرآن پاک کا آپ کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ حیض و نفاس والی عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، مکمل طور پر غسل کیا ہوا ہو تو وہ تب پڑھ سکتی ہے۔ ویسے اگر آپ حیض و نفاس سے پاک ہوں لیکن آپ کا وضو نہ ہو تو آپ بنا وضو کے لیکن ہاتھ لگائے بنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو طہارت کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی، مکمل طریقہ اس کا۔ تو روحانی وظائف چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، روحانی وظائف صرف لفظوں کا جادو نہیں بلکہ دل سے کی گئی عبادت ہے۔ آپ کا یہ چینل آپ کی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کا مکمل ذریعہ ہے۔ ہر ویڈیو میں صرف آتھینٹک قرآنی اور سنت پر مبنی وظائف شامل کیے جاتے ہیں اور قرآنی وظائف کسی بھی علاج کا روحانی حل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وظائف کیوں کرنے چاہیے؟ تو وظائف جو ہوتے ہیں وہ قرآنی وظائف کسی بھی علاج کا روحانی حل ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بے روزگاری آ جاتی ہے گھر میں، بیماریوں اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے قرآنی وظائف کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہیں۔ بہت سے ایسے وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وظیفہ کرنے سے پہلے یقین اور نیت کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں گی کہ ایک بہن نے سورہ بقرہ روزانہ شروع کی۔ وہ کہتی ہیں کہ بہت میں پریشان تھی رشتے سے متعلق، 6 سال ہو گئے، میری عمر بڑھتی جا رہی تھی لیکن رشتہ نہیں ہو رہا۔ 6 سال سے اسی جدوجہد میں لگی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھی، تو میں نے یہ سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ روزانہ نہیں پڑھتی تھی لیکن وہ کہتی ہیں میں ایک دن پڑھنا شروع کرتی تو 2 3 4 دن جتنے لگ جاتے لیکن سورہ بقرہ مکمل ہو جاتی تو پھر سے پڑھنا شروع کر دیتی۔
40 دن میں رشتہ طے ہو گیا اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو آج آپ کو ایک سچا واقعہ بھی جو میرے خود کے ساتھ پیش آیا وہ بھی آپ کو بیان کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ایک بھائی ہیں، ان کا میں ایک واقعہ بیان کروں گی جنہوں نے اسپیشل ہمیں میل موصول کی اور اپنا یہ والا واقعہ ہمیں سنایا ہے۔ تب ان کے لیے اسپیشل یہ ہم نے ویڈیو جو ہے وہ ان کے لیے ہم نے بنائی تھی، ان کو بھیجی تھی، آج آپ کے سامنے بھی پیش کی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے کاروبار میں نقصان کا سامنا کر رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا، تو ان کو ہم نے یہ وظیفہ بتایا، تو وہ کہتے ہیں میں اب ہر روز سورہ بقرہ کا ایک حصہ کر کے 3 دن میں مکمل کرنا شروع کیا۔ 21 دن کے اندر اندر کاروبار میں برکت آنا شروع ہو گئی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ سورت روزانہ تلاوت کرنی شروع کی۔ بیٹا حرام رشتوں میں پھنس گیا تھا، اللہ نے اسے سیدھا راستہ دکھایا، آج وہ نمازی بن چکا ہے۔ تو میرے خود کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گر چکی تھی اور کاروبار میں بھی برکت نہیں تھی، رزق آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، تو میں نے ہی سورہ بقرہ سیم اسی طریقے سے پڑھنا شروع کی تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی ہے، تو آج آپ کو بھی وہی وظیفہ بتاؤں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ میری وہ بہنیں بھی ہیں، بزرگ بہنیں، وہ بزرگ حضرات بھی ہیں جو کہ سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، نظر کی کمزوری ہے، کچھ ایسی بھی ہیں جن نے قرآن پاک پڑھا نہیں ہے، یا کچھ ایسے ہیں جن کے تلفظ درست نہیں ہیں، تو ان کے لیے کہ وہ آڈیو بھی سن سکتے ہیں۔ ہر آیت کو سمجھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفے کی نیت کون سی کرنی ہے؟ وظیفے کی نیت آپ نے کرنی ہے کہ ہر مشکل کا حل، جادو، نظر، روحانی بے چینی یا رشتوں کی بندش کے لیے یا نوکری یا کاروبار کے لیے میں یہ عمل کر رہا یا کر رہی ہوں۔ ہر دن مکمل پڑھنا مشکل ہو تو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، لیکن جب بھی پڑھیں اسی طریقے سے پڑھیں کہ میں کس طریقے سے آپ نے ان کو ڈیوائیڈ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، پھر آپ اسی طریقے سے ان وظائف کو کریں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ بہت پر اثر ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ آخر میں روحانی وظائف کے معزز ناظرین کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اے اللہ، جو بھی بندہ یا بہن اس سورت کی تلاوت کرے اس کے گھر سے ہر برائی، ہر بلا، ہر بیماری دور فرما۔ یا اللہ، ہر شخص کی مشکل آسان فرما، جس کی شادی رک گئی ہے اس کا نکاح طے فرما، جس کا رزق بند ہے اے میرے پیارے اللہ، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اسے اپنے فضل سے کھول دے، اور جس پر بھی جادو یا کوئی بندش ہے اسے آزادی عطا فرما دے۔ تو روحانی وظائف کے پیاری ناظرین اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔